جناب کیا حال و احوال ہیں؟ اچھا، ضمناً بات چلے جب تک میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریڈی کر رہا ہوں، تب تک یہ جو صبح فجر میں جماعت کے بعد کا جو درس ہے، یہ بھی کچھ پلے پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ ہاں جی، اچھا کیا؟ اچھا، اچھی بات نہیں، اگلی بات بھی تو سنیں نا، وہ استادوں والی بات سنیں نا، کہہ رہے پیغام دینے کا بھی طریقہ پتہ چل گیا، تو استاد تو پھر استاد ہے نا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں نا، اصل بات وہ ہے، الحمدللہ مقصد یہی تھا کہ چلو بہت لمبی چوڑی تشریح کی طرف جا کر جو ایک دوستوں کے اندر بعض اوقات وہ بوجھل پن آ جاتا ہے، اس سے بچتے ہوئے چلیں، قرآن کے ساتھ جڑنے کے معاملات کیے جائیں، وہ کیسے کیا جائے، وہ اس کا طریقہ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، جہاں تک پہنچ گئے۔ اچھا عزیزان مکرم محترم، کل کی گفتگو میں ہم نے من اور عن کو پڑھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو تھا تثنیہ وہ بھی سیکھ لیا ہے نا جی۔ مجھے مشکوک کر دیتے ہیں آپ لوگ اتنی خاموشی کے ساتھ کہ میں نے سکھایا تھا کہ میں خواب میں تھا۔ 20 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، 20 مرتبہ کہ ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ جا کر مسز کو کہہ دیں گے، پھر اس کے بعد وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ نے بتایا نہیں؟ بتایا تھا، وہ حالانکہ صرف ذہن میں تھی بات کہ بتاؤں گا، تو ہو سکتا ہے میں نے کوئی پڑھا دیا ہو ذہن کے اندر ہی، لیکن یہ ویسے ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، میرے ساتھ تو 20 دفعہ ہوتا ہے۔ اللہ، اس کا مطلب ہے آپ لوگ سمجھدار آدمی ہیں۔ تو من اور عن کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے حرف با۔ یہ نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حرف با یہ بھی حروف جارہ کی فیملی میں سے ایک ہے، اور ظاہر ہے کہ حکم پھر وہی بنے گا کہ یہ اسم کی علامت ہے، اسم کی علامت ہے کہ یہ جب آئے گا تو سمجھ لیں کہ اگلا جو لفظ ہے وہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، اور اس کی نیچے زیر ہے۔ دونوں باتیں ذہن شریف میں رہیں۔ یوں تو اگر ہم اپنی کتاب جو ہمارے مدارس کے اندر داخل نصاب ہے، اس کتاب کا نام ہے شرح میت و عامل، ٹھیک ہے جی، علامہ جرجانی کی، جرجانی شرح تو آپ سمجھتے ہیں نا، اور میہ 100، عامل عمل کرنے والا۔ عربی زبان میں 100 ایسی چیزیں ہیں جو لفظ سے پہلے آ جاتی ہیں یا عبارت میں داخل ہوتی ہیں، اور وہ عمل کر کے وہ زبر زیر آگے پیچھے کر دیتی ہیں، وہ ہیں 100۔
100 عوامل ہیں، کلیئر ہے نا بات؟ ان میں سے 17 وہ ہیں جنہیں حرف جارہ کہتے ہیں، جو ہم نے آپ کو ایسے سنایا بھی تھا تھوڑا سا، باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مزقلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ 17 ہیں، یہ اسم سے پہلے آئیں گے اور اسے زیر دیں گے، جر دیں گے۔ ان میں سے ایک با ہے۔ با کے بارے میں اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ آ کر 10 معانی 10 مفاہیم پیدا کر سکتا ہے، 10 میں سے کوئی ایک معنی ایک مفہوم وہاں پر عبارت میں موجود ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ہم وہ اتنی گہرائی میں جا کر تفصیل سے نہیں پڑھیں گے۔ سیدھا جھٹکے کے اسٹائل میں با کا معنی لکھ لیجئے۔ با کا معنی ہے سے، یا با کا معنی ہے کے ساتھ، یا کبھی کبھی با کا معنی کا کی کے، کبھی با کا معنی کی وجہ یا کے سبب یا کے بدلے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لکھنے میں آسانی ہو جائے۔ کبھی اس کا ترجمہ سے، جو من اور عن کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سے، کے ساتھ، کی وجہ، ٹھیک ہے جی، کے بدلے، یہ، اور کبھی کا کی کے، وہ جو مرکب اضافی پہ جیسے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے اپنا با کے معانی، اپنا مفاہیم ہیں مختلف۔ ویسے 10 ہے، میں نے آپ کو بیان کر دیا، علامہ جرجانی نے بتایا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ شریف، اور یہ تو ہم نے کھول کر پڑھ لی تھی باقاعدہ، ہے نا جی؟ اس کو ایسے ہی جوڑ دیتے، واہ واہ۔ ویسے کیلیگرافی سیکھنی چاہیے، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ خطاطی سیکھنی چاہیے نا؟ ہاں، اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی اچھا لگتا ہے، اور جس کو آتی ہے اس کو ہر وقت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے سیکھی تو نہیں ہے، لیکن مجھے شوق بڑا ہے کہ کبھی موقع بنے تو وہ کبھی کے انتظار میں ابھی یہاں تک پہنچ گئے۔ دیکھو تو با کا معنی سے یا کے ساتھ، یا کی وجہ سے، یا کے بدلے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم با کا معنی ان 4 5 نام مطلب جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں، یہ لفظ ہے اسم، نام، اور یہ لفظ ہے اسم جلالت اللہ۔ 2 اسم ہیں، ایک اسم سادہ اور دوسرا اسم جو ہے معرفہ، یہ نکرہ، یہ معرفہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو نکرہ کے ساتھ جب الف لام والا معرفہ اسم آ گیا یا ویسے معروف نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ یہ مرکب اضافی، ترجمہ کرتے ہیں کا کی کے والا۔ اسم اللہ، اللہ کا نام، اسم اللہ اللہ، رسول اللہ اللہ کا رسول، کتاب اللہ اللہ کی کتاب۔ تو 2 اسم، پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ۔ معرفہ وہ الف لام کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ ضمیر کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ کوئی علم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہم مشق کر چکے ہیں لیکن پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اسم ہو، اسم ہو ضمیر کیا ہے؟ ضمیر ہے، یعنی معرفہ کی قسم ہے، اس کا نام، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر ہم میں نے ایک مثال دی تھی غلام کے ساتھ، غلام و زیدن، زید کا غلام، اور پھر
غلام اللہ کر دیں، غلام رسول کر دیں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ اردو میں ایسے اور عربی میں ایسے غلام الرسول، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب کے کا ترجمہ کر دیں گے۔ تو اسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام، حرف با آیا تو اس نے کیا کیا، اسم کے نیچے زیر ڈال دیا، اسم کی وجہ سے اللہ کے نیچے بھی زیر آ گیا۔ اسم اللہ، اللہ کا نام، بھی اسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، کی مدد بھی ترجمہ کر دیں، اللہ کے نام کی مدد سے، یہ ہے بسم اللہ کا معنی۔ کلیئر ہے نا بات؟ اب دیکھیے میں 2-3 قرآن سے مثالیں پڑھتا ہوں، آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ مثلا من عمل منکم سوءا بجہالۃ، لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، من عمل منکم غور کرتے رہے گا، اس میں سوالات آنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ من، کل کا سبق، من جو، ٹھیک ہے جی۔ عمیلہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، من کا معنی جو، عمیلہ عمل کیا، ٹھیک ہے جی، عمیلہ اس ایک آدمی نے عمل کیا، اور اسی کو کر دیں گے، دیکھیں عمیلہ اس نے، ایک نے عمل کیا، عمیلہ، یہ الف آ گیا نا علامت تثنیہ، اور عملو، یہ تو قرآن مجید میں آمنوا وعملوا الصالحات، عملو، ٹھیک ہے نا، عمیلہ، عملو، اور عمیلت اور عمیلتا، عملتا اور عملتی اور عملتو اور عمل نا۔ کلیئر ہے نا جی؟ یہ تو کلیئر ہے، چلے۔ تو من عملہ، جو جس نے عمل کیا، من کم، من اور کم دو چیزیں، من کا معنی، من کا مطلب سے، اور کم کا معنی تم، تم میں سے، من کم تم میں سے، من عمل منکم جس نے عمل کیا تم میں سے جس نے بھی عمل کیا، سو، ٹھیک ہے جی، سوءن، سو کا معنی کیا ہے؟ طرف، اچھا وہ والا سو نہیں ہے، وہ تو اردو میں ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا۔ اور کون بول رہا تھا؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ برائی کے معنوں میں، ٹھیک ہے، علماء سو نہیں لفظ استعمال ہوتا، علماء سو، ٹھیک ہے، سوءن، سوءن برا، ٹھیک ہے جی، جو جس نے، جو یا جس ہے نا، جس نے عمل کیا تم میں سے برا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے با، اور یہ لفظ تو ہمیں آتا ہی ہے، جہالت، لا علمی، جہالت، ٹھیک، نادانی، جہالت کا معنی نادانی کر دے فی الحال،
اب رہ گئے یہاں پہ حرف با. جس نے عمل کیا تم میں سے برا نادانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، نادانی کے سبب یا نادانی کی وجہ سے. تو تم میں سے کسی نے نادانی کے سبب کوئی عمل کر ڈالا تو بعد میں کیا ہوگی؟ شرمندگی. بعد میں شرمندگی ہوگی کہ اوہو یہ کیا ہو گیا. یہ آیا کیوں ہے؟ یہ کس مقام پر آیا؟ یہ وہ سورت جو ہم نے شروع کی تھی وہیں پر آیا کہ تمہارے پاس کوئی شخص آیا، کم، فعل ہے، کم ضمیر ہے، فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی تو اس کو مفعول بنا دیں آپ. آیا کم تمہارے پاس، کم فاسقن، کوئی فاسق یعنی ایسا شخص جس کے عمل میں کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے جی، بے ایمان نہیں ہے، ایمان والا ہے لیکن بے عمل ہے. جاء فاسقن، کیا لکھا ہے؟ بنبأن، یہ با آ گیا. نبأن کہتے خبر کو، نبأن کا معنی خبر، اور خبر دینے والا نبی. ٹھیک ہے جی، نبی کا مطلب خبر دینے والے. ٹھیک ہے جی، تو بنبأن کسی خبر کو لے کر آیا. کون آیا؟ فاسق آیا. کہاں آیا؟ تمہارے پاس آیا. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فتبینوا، تم اس کی تحقیق کر لو، چھان پھٹک کر لو. یہ نہ ہو کہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے کوئی شخص نادانی میں کوئی ایکشن لے بیٹھے، بعد میں کیا ہونا پڑے؟ شرمندہ. یہ کیا کر لیا؟ تو بنبأن خبر کے ساتھ آیا تمہارے پاس، خبر کے ساتھ. اچھا جی، مشہور آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور واو کا معنی اور، با کا معنی چھوڑ دے فی الحال. والدین تثنیہ ہے، والدین تثنیہ یعنی امی ابو، احساناً اچھا سلوک، اور والدین اچھا سلوک کے ساتھ، اور والدین سے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ ہے با کا معنی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور آیت لکھ لیتے چلے. اوپر کر کے لکھتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا. ٹھیک ہے جی، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اب عزیزو ترجمہ سارا آپ کو آتا ہے؟ وا کا معنی لام کے لیے، ہوم کا مطلب وہ. دیکھیں لام کا معنی آتا ہے، آپ چپ ہیں اس پہ. ارے بھئی آتا ہے، للام ترجمہ نہیں پڑھا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ لام تو پڑھ کے گئے. اور ان کے لیے
عذاب، عذاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ علیم، علیم کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، دردناک، علیم دردناک، علیم، رنج و علم نہیں ہوتا، علم یاد رنج و علم، رنج و علم اردو والا، علم سے علیم یہ والا، کلیئر ہے جی؟ علیم اور علیم اور سمیع علیم فرق رکھنا ہے۔ سمیع علیم وہ علیم ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے علیم دردناک، ایک ہے علیم سب کچھ جاننے والا۔ اب یہ نہ نا سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دردناک ہے، اس لیے تھوڑا سا اپنے گلے کو زحمت دینے کی کوشش کریں کہ یہ عین نکالے۔ باتیں تو بہت ساری نکال دیتے نا، وہ نکل گئی، نکل گئی، یا نکلتا بھی ہے گلا اور نگلتا بھی ہے گلا، تو یہ کیوں نہیں ہو؟ ممکن ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ کہنا اللہ بڑا رحیم ہے جی، معاف کر دے گا، بے شک، بے شک، لیکن لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی جس کی اس نے کوشش کی، کوشش نہیں کرے اور پھر کہیں اللہ بڑا کریم ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کوشش کرو، پھر دیکھو، تم ایک قدم بڑھاؤ میں 2 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا، یہ تو پھر اس کا وعدہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو علیم کدھر گیا؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم دردناک، بما بسبب، با وجہ، یہ بما، با کا معنی کی وجہ یا سبب، ما کا معنی جو، کانو تھے، یکذبون یا وہ سب، واؤن سب، اور کذب جھوٹ، بما کانو یکذبون جھوٹ بولتے تھے، ٹھیک ہے جی، جھوٹ بولتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وجہ اس کی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، تو با یہاں پہ بمانا وجہ آیا ہے۔ تو یہ چند نام آ گئے ہیں، چند مثالیں آ گئی ہیں، ان کو آپ دیکھتے رہیے گا، 2-3 اور لفظ پڑھ کر تو پھر ہم آج کا رخصت لیتے ہیں، اور کل ہم کریں گے آخری نشست، کل کر لینا جی، جی کل تو بڑی بڑی اتنی موٹی خبر چل رہی تھی، کیا فرمایا؟ وہ اوقاف کے چکر میں پھر وہ کوہکاف تک بھی آتے ہیں نا، ہم تو کوہکاف میں رہتے ہیں نا۔ جی ایسے ہی، ایسے جو پچھلے سال کافی لان تان ہو گئی نا۔ چلیں اللہ تعالیٰ وہ جب آئے گا تو دیکھی جائے گی، بہرحال ابھی تک تو حالات یہی ہیں، معتکفین ہمارے پاس آ رہے ہیں نیت لے کر، ہم کہتے ہیں وعدہ کوئی نہیں، یہ نہ عبادت شروع ہو جائے اور اگلے کہیں اٹھاؤ ان کو، کتنا مشکل کام ہو جائے گا۔ وہ ایک بندہ ہم نے تاڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ ہم نے تاڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کو رکھا ہوا ہی ہے بس، ٹھیک ہے جی، وہ تاڑ کے رکھا ہوا نہیں، وہ رکھا ہوا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یہ لائیو جا رہا ہے یار، یہ راز کھل گیا ہمارا، ارے ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں بھائی۔ دیکھیں جامع مسجد ملی نورانی کے اندر تو ویسے ہی اعتکاف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو امام ہے نا اس کا نام ہے عاکف،
عاقب کہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے کو، وہ ہر وقت اعتکاف میں ہے، ہر وقت چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا، حتیٰ کہ مسجد کے باہر بھی اعتکاف میں ہے، ٹھیک ہے نا. تسلی رکھے .com، تسلی.com. یہاں تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا، ملی نورانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں جی. واو تو آپ کو معلوم ہے واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور. لیکن ہم آج واو کے 2-3 معنی مزید پڑھ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ واو کا معنی اور کے علاوہ. کبھی کبھی واو کا معنی حالانکہ آتا ہے، اسے واو حالیہ کہتے ہیں. حالانکہ اور کے علاوہ، ٹھیک ہے جی. 3 معنی ہوں گے، ایک ہے اور، دوسرا ہے حالانکہ، اور تیسرا ہے قسم. ٹھیک ہے جی. یہ ہے واو کے 3 معنی مشہور. اور واو بھی حرف جارہ میں ہے، یہ بھی اسم سے پہلے آئے گا اور اس کو زیر دے گا. ٹھیک ہے جناب. تو قرآن مجید میں مثالیں دیکھ لیتے ہیں، ذرا ڈھونڈیں. تو جیسے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. چلیں لکھتے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بالباطل. باطل کا مطلب آتا ہے، حق کا مطلب آتا ہے، واو کا مطلب کیا ہے؟ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور لا کا مطلب نہیں. تلبسو میں سے تا کا مطلب تم، واو الف کا مطلب سب، جمع کی علامت. ٹھیک ہے نا جہاں. اب یہ الباس آ گیا، اس کا معنی ہے گڈ مٹ کرنا، خلط ملط کر دینا، گڑبڑ کر دے. ٹھیک ہے جی. ملا دینا، ملا دینا. اب سوال آپ دوستوں سے یہ ہے، پچھلے اسباق کو ذرا اگلی اسکرین پر لے کر آئیے. لا اگر آ جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لا نفی کا ہے یا لا نہی کا ہے؟ اب یعنی یہ ترجمہ ایسے کروں کہ وہ گڈمٹ نہیں کرتے یا گڈمٹ نہ کرو. واو الف، ہاں جی، نہ کرو، یعنی یہ لا جو ہے یہ لا لائے نہی ہے. ٹھیک ہے نا. کلیئر ہے بات؟ کیسے پتہ چلا؟ ایسے پتہ چلا. کیسے؟ ایسے. اصل میں تو ہے کیسا، کیسے پتہ چلا. ہمارے کراچی والے ذرا کہہ رہے ہیں کیسے پتہ چلا. کیسے پتہ چلا؟ ایسے پتہ چلا. کرانچی، کراچی میں رہ کے غلط کہتے ہیں کرانچی. حد ہے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں ایسا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ان کو بھی زیر لگانے کا تھوڑا سا شوق ہو گیا. بیٹھ جاؤ. ٹیبل، ٹیبل. اور چلو کوئی بات نہیں. اصل میں وہ چاہتے ہیں پورے ملک میں ایک جیسا نظام رہے. اگر پنجابی کو زبر لگانے کا شوق ہو گیا تو ہم زیر کیوں نہ لگائیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے ٹیبل، انہوں نے ایسے کہتے رہے تو ٹیبل کر دیتے، تھوڑا سا درمیان میں آ جائے گا.
جو صحیح ہوگا وہ اپنی جگہ رہے گا نا۔ اچھا جی، یہ ازراہ مزاح، کوئی برا نہ مانے بھائی۔ تو ولا تلبسو کا لا ہمیں لائے نہیں کیوں پتہ چلا؟ کہ یہ جو ہے واو الف بتا رہا ہے کہ لائے نہیں ہے۔ تلبسونا ہوتا نا ایسے، واو نون ہوتا تو پھر یہ ہوتا تم گڈمڈ نہیں کرتے، اب ہے تم گڈمڈ نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ ولا تلبسو، اور مت گڈمڈ کرو حق کو، تلبسو الحق کا بالباطل، یہ با آ گیا ابھی پڑھ کے گئے، الباطل یعنی باطل کے، حق کو باطل کے ساتھ مت گڈمٹ کرو۔ کلیئر ہے جی؟ ایک مثال اور لیتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ ہوا۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیے آ کا معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تعلمون۔ اب ہم پڑھ تو یہ رہے نا، واؤ ڈھونڈ رہے، واؤ بھولنا جانا پھر پپا۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، یہ دیکھیں تا کا معنی تم، واو نون جمع، پیچھے امر، امر کا معنی حکم دینا، کیا تم سب حکم دیتے ہو ناسا لوگوں کو، بالبر، بر کہتے ہیں نیکی کو، ٹھیک ہے جی، نیکی، نیکی کا، ہم نے کہا تھا با کبھی کبھی کا کی کے معنوں میں بھی آتا ہے، پیچھے پڑھ کے گئے نا ابھی آج ہی کے سبق میں۔ تو بالبر نیکی کا، اور تنسونا تا معنی تم، واو نون جمع کا، نسیہ بھول جانا، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، انفس اسم، کم اس کے ساتھ اپنے آپ کو، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر جو انتم آیا ہے نا، وانتم، واو حالیہ ہے، ترجمہ آپ اور بھی کر دیں گے غلط نہیں ہوگا، لیکن سمجھیں حالانکہ تم جانتے ہو میں جو مفہوم آ رہا ہے وہ اور تم جانتے ہو میں آپ اٹھا نہیں سکتے، اس حال میں کہ تم اپنے آپ کو بھی جانتے ہو کہ اس امر کی، اس کی ضرورت تمہیں بھی ہے، بر کی ضرورت تمہیں بھی ہے، نیکی کی ضرورت، حاجت تمہیں بھی ہے، لیکن تم اپنے آپ کو بھولے، دوسروں کو نصیحت، خود میں پھنسیے، ہے نا جی، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں، جو ہماری عام بیماری ہے۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے ڈھونڈو اور اس کو خطاب کرو، اور اپنے آپ کو ڈھونڈ لینا یہ سب سے بڑی کامیابی، اپنے آپ کو ڈھونڈ لینا کامیابی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ کیا ہے وہ؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ہے نا، اپنے من میں ڈوب، اپنے، اور سب سے مشکل کام اپنا آپ تلاش کرنا ہے۔ کل ایسا ہوا، اتفاق ہے، محب الرحمان 2 دن سے سبق نہیں سنا رہا، میرا بیٹا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ یار کہیں تمہیں محب الرحمان ملے تو اس سے پوچھنا کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں سبق سنا رہا، اس کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس نے سبق نہیں سنایا۔ بابا وہ کون؟ میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، محب الرحمان کون ہے، اس کو تلاش کرو۔
اب اس کی ماما بھی اتفاق سے میرے ساتھ ہی تھیں، تو کہہ رہی اب مولوی صاحب یہ بیچارہ سمجھ بھی نہیں رہا ہو کر آپ فلسفہ جھاڑے جا رہے۔ میں نے کہا یار بات کرنے دو، ہم موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، اس کو لے کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا یار محب الرحمان مل جائے نا، جس دن مل جائے اسے کہنا ہے میرے دوست تم کون ہو، تم کیوں ہو، تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو، کیا تم وقت ضائع کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ جس دن تمہیں ملے یہ سوال کرنا ہے۔ اچھا بابا اب کل سبق ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا محب الرحمان سے پوچھ رہا ہوں، محب الرحمان تو میں ہوں۔ میں نے کہا میں نہیں ہونا نا، محب الرحمان کو تلاش کرو۔ کیوں؟ جس نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا، یعنی محب الرحمان کو تلاش کر لیا، وہ اگر ہو گیا سب سے مشکل کام پھر سالوں کے کام منٹوں میں ہوتے ہیں، اور اگر نہیں چل میرے بھائی چل ہی رہی ہے زندگی۔ تو حالانکہ آگے نا جناب، اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک اور کتاب آتی ہے، آیت آتی ہے، کیف تکفرون، کیف کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، تکفرون تابہ مانا تم، واو جمع کا کفر آ گیا انکار، کیف تکفرون باللہ اللہ کا، اب اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی وجہ نہیں ہے، اللہ کا، یہاں کا آئے گا تو کبھی کے ساتھ معنی میں، کبھی کی وجہ کے معنی میں، کبھی کی مدد سے ہے، کی سبب ہے، کے بدلے ہے، اور کبھی کا کی کے ہے۔ یہ ہم نے آج پڑھا ہے نا۔ تو کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے، کیف کا معنی کیسے، کیف حال، آپ کا حال کیسا ہے نا، یہ والا۔ تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس حال میں کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ احیا کا معنی زندہ کیا، جی۔ تو یہ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس حال میں کہ اب تم نے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا ہے، تم موجود ہو، عدم سے وجود دیا، وجود سے تمہیں موت دے گا، موت کے بعد زندگی دے گا، زندگی دینے کے بعد دوبارہ اپنے پاس بلائے گا، ہے نا۔ تو دو زندگیاں، دو موتیں، پھر رجوع اللہ، یہ سادہ سا مسئلہ ہے۔ تو یہ واو کا معنی، اور واو کا معنی حالانکہ، اور واو کا معنی قسم، کبھی کبھی واو کا معنی قسم کی، جیسے والعصر زمانے کی قسم، والتین تین کی قسم، والزیتون، والفجر، واللیل، ٹھیک ہے نا، واللہ اللہ کی قسم، یہ سارے قسم کے مقامات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو ذہن شریف میں جگہ دیجئے اور کوشش کریں کہ پڑھیں۔ کل ہم 3 4 5 لفظ اور پڑھ کر اگر تو فائنل ہو گیا یہ کہ اعتکاف نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور اگر یہ فائنل ہوا کہ اعتکاف ہو رہا ہے تو بھی ہم اگلی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 19واں روزہ ہے، کل 20واں ہو جائے گا، پرسوں کیا ہے؟ تو وہ تو باب مدینۃ العلم بابا جی، وہیں ہم علم کی چھٹی کر کے دروازہ بند کر دیں، وہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی۔ جبکہ علم کے بارے میں کہا کہ علم تو ملتا ہی علی کے پاس ہے نا، وہ کسی نے بڑی خوبصورت ترکیب لکھی تھی نا، سنی ہے آپ لوگوں نے؟ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو تعلیم میں سے آپ عین، لام اور یا
یعنی علی، یہ نکال دو تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تا اور میم. تم، علی نکل جائے تو تم ہی رہ جاتے ہو. تم میں علی ڈالو تو تعلیم بنے گی. باب مدینۃ العلم. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ علم کے لیے کیا ضروری ہے؟ علی. دروازہ، دروازہ. شہر تو حضور ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ علی ہیں. تو علی کے بغیر تم ہو لیکن تعلیم نہیں ہے. یہ ہے بس مزے کی بات. اس کو مزہ ہی لیا جا سکتا ہے نا. تو جو جتنا مزہ لے لے اس کو اتنا علم مل جائے گا انشاءاللہ. لے جناب. تو انشاءاللہ کم از کم 2 کلاسیں موجود ہیں، 20 کی اور 21 کی. آگے پھر بعد میں فیصلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لگائیں کہ استغیث لگائیں؟ کیوں؟ ہم سب ہیں نا. تو ہم کے لیے کیا ہے؟ نون ہے. یہ عام سوال ہے کہ برحمتک نستغیث بھی لکھا ہوتا ہے، استغیث بھی لکھا ہوتا ہے. قاری صاحب ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک دونوں ہیں، لیکن جب اکٹھے دعا کر رہے ہیں تو نستغیث، اور اپنے لیے کر رہے ہیں استغیث. اعوذ بک واحد کے لیے، نعوذ بک جمع کے لیے. تو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی یکذبون.